بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، جو حرام مال کھاتا ہے۔ نمبر 2، جو بکثرت غیبت کرتا ہو۔ نمبر 3، جو کہ مسلمانوں سے حسد رکھتا ہو۔ خوبصورت زندگی کا راز، دعا کی جائے، دعا دی جائے اور دعا لی جائے۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعائیں ہی تو ہیں جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ قسمت پہلے ہی لکھی جا چکی ہے، تو دعا کرنے سے کیا ملے گا؟ کیا پتہ قسمت میں لکھا ہو کہ جو ملے گا دعا سے ہی ملے گا۔ انسان کا مقدر اتنی بار ہی بدلتا ہے جتنی بار وہ خدا سے دعا کرتا ہے۔ پتہ ہے رب کی خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کے ٹکڑے اٹھا کر اس کے در پہ جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ نہیں یاد کرواتا، بھگا نہیں دیتا۔ وہ تو دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو دیکھتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے، دل میں سکون اتارتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ آمین۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بس بہترین وقت پر قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے۔ اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے۔ اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے، اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا کا جو مال تو نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا وہ تیرا ہو چکا، اور تو چھوڑ مرا وہ دوسروں کا ہو چکا۔
زندگی کو پانی کے بہاؤ پر بہتا ہوا لکڑی کا ٹکڑا بنائیں گے تو تمام عمر بے سمت ہی بہتے رہیں گے۔ پار لگنا ہے تو زندگی کو پانی کا سینہ چیرنے والی کشتی بنائیں۔ اپنی غلطیوں سے پیار کرو، یہ تمہاری سواری بن جائیں گی۔ ان سے نفرت کرو گے تو یہ تم پر سوار ہو جائیں گی۔ شکر زبان پر ہو اور دل میں نہ ہو تو وہ ایسے سکے کی مانند ہے جو دنیا کے بازار میں چل جاتا ہے۔ شکر زبان کے ساتھ دل میں بھی ہو تو ایسا خزانہ بن جاتا ہے جس کی وسعت سے زمین بھر جاتی ہے اور اونچائی آسمان سے جا ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی سوچوں کو پانی کے قطرے سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ شکر کی توفیق نعمت سے بڑھ کر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس کی نعمت سے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس سب کچھ ہو تو دنیا جلتی ہے، اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو دنیا ہنستی ہے۔ میرے پاس آپ کے لیے دعا ہے جس کے لیے دنیا ترستی ہے۔ اللہ آپ کو نام میں، کام میں، گھر میں، عزت میں، صحت میں، زندگی میں، مال میں ہمیشہ خیر و برکت عطا فرمائے اور آپ کو ہمیشہ تندرستی اور سلامت رکھے، آمین۔ دعا قبول ہونے میں تاخیر کی ایک وجہ۔ الحدیث، جب کوئی مقبول بندہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی حاجت کا سوال کرتا ہے، اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام امین کو ارشاد فرماتا ہے، اس کی حاجت پوری کرنے میں جلدی نہ کرو کیونکہ میں اس کی آواز کو پسند کرتا ہوں۔ اور جب کوئی فاسق اپنی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ارشاد ہوتا ہے، اے جبرائیل علیہ السلام اس کی حاجت جلدی پوری کرو کیونکہ میں اس کی آواز کو پسند نہیں کرتا۔ اے رب العالمین، بے شک زمین و آسمان میں تیری بادشاہی ہے، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور ان پر تو اپنا خاص کرم فرماتا ہے، آمین۔ رشتوں کو وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ چھوڑنے والے اور قسمیں کھا کر بھی چھوڑ دیتے ہیں اور نبھانے والے بغیر وعدوں کے بھی رشتے نبھا دیتے ہیں۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔
اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ماں بہن کی دی جاتی ہیں؟ ان لوگوں کو رشتے بچانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جن کو اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا، جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات نبھا لیتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکون پہ یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو، وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے دیکھو، وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیروں کو دیکھو۔ وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیکون کی تشریح بن جاتا ہے۔ میں دوپٹہ بھی اوڑھتی ہوں، بال بھی سنوارتی ہوں، میں پردہ بھی کرتی ہوں، میں سنگھار بھی کرتی ہوں، میں اڑان بھی رکھتی ہوں، میں اپنی حدود بھی جانتی ہوں، کیونکہ میں بغاوت اور آزادی کے فرق کو پہچانتی ہوں۔ نماز کے دوران دنیا کے ہزاروں کام یاد آ جاتے ہیں، مگر ہزاروں کام کے دوران کبھی نماز بھی یاد آتی ہے کیا؟ کبھی سوچیں ان الفاظ کو بھی۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کہ ناراضگی ظاہر کرو۔ محبت انسان کو ہو ہی جاتی ہے، لیکن محبت کی منزل سڑک، پارک یا ہوٹل کا کمرہ نہیں، بلکہ نکاح، عزت اور گھر کی چار دیواری ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ لوگ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، ابن آدم تو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہی ہوں، تمام امور میرے ہاتھ میں ہیں، میں ہی رات اور دن کو الٹتا پلٹتا ہوں۔